من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه وما اختلف فيه إلا الذين أوتوه من بعد ما جاءتهم البينات بغيا بينهم فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب صدق الله العظيم۔ ان آیت مبارکہ کا جو پچھلی آیات سے ربط ہے اسے بیان کرنے کی تھوڑی سی ضرورت اس لیے ہے کہ ان آیت مبارکہ میں مسلمانوں سے بڑے لطیف انداز میں خطاب ہے اور مسلمانوں کے لیے ایک تسلی بھی ہے۔ مسلمانوں کے لیے تسلی اس لحاظ سے ہے کہ فرمایا گیا کہ پہلے تمام کا تمام انسان ایک ہی امت میں تھے۔ تمام کے تمام انسان ایک ہی امت میں تھے۔ امت کہا جاتا ہے ایسے گروہ کو جو اطاعت کی وجہ سے ایک متفق جماعت یا گروہ کی صورت میں منظم ہو، اور امت کو اسی لیے عام طور پر جب امت کے ساتھ بات کی جاتی ہے تو امت واحدہ کہا جاتا ہے۔ اب یہ ضروری نہیں ہے کہ ساری دنیا ایک وقت میں ایک ہی امت واحدہ ہو۔ جتنے لوگ اس گروہ میں شریک ہوں گے وہ امت واحدہ کے لوگ ہوں گے۔ اگرچہ امت کے معنی گروہ کے ہیں، لیکن اصطلاحاً امت کا اطلاق کسی ایسے گروہ پر ہوتا ہے جو انبیاء کرام میں سے کسی نبی کی پیروی کر رہا ہو۔ تو ارشاد یہ فرمایا گیا کہ پہلے تو صورت یہ تھی کہ انسان سب کے سب ایک ہی گروہ کے صورت میں ایک ہی مقام پر ایک ہی نقطہ نظر سے متفق تھے، یعنی سب کا مذہب ایک تھا، ان میں اتنا مسئلہ نہیں تھا۔ اب ایسا لگتا ہے کہ امتاً واحدتاً کے بعد کچھ بات جو ہے، کیونکہ براہ راست ارشاد فرمایا گیا فبعث اللہ النبیین، تو ایسا لگتا ہے کہ یعنی جو بات پہلے کہی جانے والی تھی وہ بات آخر میں ارشاد فرمائی گئی۔ یہ قرآن مجید کا ایک اسلوب ہے، اور ویسے بات میں یعنی معاذ اللہ تضاد بھی نہیں ہے کہ سب کے سب ایک امت تھے اور پھر انبیاء کرام مبعوث ہوئے۔ تو اب وجوہات جو ہیں وہ آگے بتائی گئی ہیں اس کی کہ وہ کیوں مبعوث ہوئے، ان کی آمد کی وجہ کیا تھی۔ تو فرمایا گیا کہ یہ جو انبیاء کرام تھے جو بعد میں تشریف لائے، ان کا کام تھا خوشخبریاں دینا اور ڈر سنانا، اور پھر اس کے بعد اللہ رب العالمین نے ان کے ساتھ ایک کتاب نازل فرمائی۔ وہ کتاب کیا ہے؟ ایک سچی کتاب۔ اب جو بھی ان انبیاء کرام پہ اس وقت نازل ہوتی رہی ہو، جس میں سے 4 تو مشہور ہیں،
انبیاء کرام کا جہاں تک مسئلہ ہے، نبیین کا صیغہ ہے، مبشرین ہے و منذرین ہے، تو سب کچھ جمع میں ہے۔ پھر فرمایا کہ کتاب کیوں نازل فرمائی؟ اس لیے نازل فرمائی کہ لیحکم بین الناس، تاکہ لوگوں کے جو معاملات ہیں انہیں طے کر دیا جائے۔ اور لوگوں کے کون سے معاملات؟ جن میں انہیں اختلاف ہے، فی مختلفو فیہ۔ پھر ایک اور بات ارشاد فرمائی، وَمَخْتَلَفَ فِيهِ، اس کتاب میں ان لوگوں نے اختلاف ڈالنا شروع کیا، وَمَخْتَلَفَ فِيهِ، ان میں اختلاف نہیں پڑا، اس کتاب میں اختلاف نہیں آیا، مگر آیا تو کہاں سے آیا؟ إِلَّا الَّذِينَ أُوتُوهُ، جن کو وہ کتاب دی گئی تھی انہوں نے اختلاف ڈال دیا اس میں۔ اب انہوں نے اختلاف کیوں ڈالا؟ اس میں ان کے اپنی اغراض جو ہیں، اغراض نفسانی، ان کا دخل تھا، اس کی وجہ سے اختلاف انہوں نے ڈالنا شروع کیا۔ یعنی اس کا مطلب ہے کہ اختلاف کو ڈالنے کی وجہ سے کتاب کی جو حیت تھی وہ تبدیل ہونے لگی۔ یہ بات سمجھ میں آتی ہے انبیاء کرام کے یک بعد دیگرے تشریف لانے کی۔ یعنی انبیاء کرام کی آمد کی وجہ یہ ہو سکتی ہے کہ اختلافات کی وجہ سے اصل تعلیمات پہ جو پوشیدگی کا سبب بنا ہوا ہے اسے دور کیا جائے، یعنی اصل تعلیمات جو چھپ رہی ہیں اختلافات کی وجہ سے اس کو دور کیا جائے۔ تو ایسا لگتا ہے کہ انبیاء کرام سب کے سب جن تعلیمات کے تبلیغ فرماتے رہے ان کے بنیادی اصول ایک ہی تھے، اور ان پر ہر زمانے میں اتفاق کرنا چونکہ مشکل ہو گیا، اور شاید جن کو کتاب دی گئی تھی ان میں سے جو ان کے ماہرین تھے انہوں نے اس مسئلے کو سوچا کہ یہ تو ہمارے لیے بڑا مسئلہ ہو جائے گا، اور انہوں نے اس میں اختلافات پیدا کرنا شروع کیے۔ اب مسلمانوں کے لیے تو مسئلہ یہ ہے کہ قرآن مجید الحمدللہ سب کے سینوں میں محفوظ، اس لیے اختلاف ڈالنا ممکن نہیں ہے۔ یہاں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے احادیث موجود جس کی وجہ سے اختلاف ڈالنا ممکن نہیں ہے، اولیاء کرام کی تعلیمات موجود، کیونکہ احادیث مبارکہ اور اولیاء کرام کی تعلیمات یہ قرآن مجید کی تفسیر کرتی ہیں۔ اصل میں احادیث مبارکہ سے بھی تفسیر ہوتی ہے قرآن کی، اور صوفیاء کرام کے کلام سے بھی قرآن مجید کی تفسیر بیان کی جاتی ہے، کیونکہ صوفیاء کرام شریعت پر پوری طرح گامزن ہوتے ہیں اور بڑی شدت سے عمل کرتے ہیں، اور ایک ایسی سنت جو عوام الناس کی نظر میں نہ ہو یا جس کو عوام الناس نظر انداز کر دیتی ہو، اس پر بھی ان کا عمل بہت شدت کے ساتھ ہوتا ہے۔